مرتبہ نصیب میں ہمارے آسمانی باپ ہم شکر کرتے ہیں باپ شکر گزاری اس رات کے لیے آئے خداوند پاک سبت کے لیے آئے خداوند ہم تیری مرضی کے مطابق آئے خداوند ایک بار پھر سے اکٹھے ہوئے ہیں آئے خداوند تو سب کے ساتھ ہونا سب کی حفاظت اور نگہبانی کرنا ہے خداوند ہم سب کو چننا اور بڑی برکت دینا اور توفیق دینا ہے خداوند کہ ہم تیرے کلام کو سننے والے ہیں اور پڑھنے والے ہیں خداوند تیرا کلام جو ہمارے لیے مؤثر ہے خداوند ہماری ہڈیوں کے لیے تازگی ہے خداوند تیرا کلام جو ہمیں طاقت بخشتا ہے خداوند تو ہمارے ساتھ ہونا اور ہماری حفاظت اور نگہبانی کرنا ہے خداوند جتنے لوگ بھی آئے خداوند اس گروپ میں شامل ہیں ان سب کے لیے آئے خداوند تیری برکت کو تیری سلامتی کو مانگتے ہوئے خداوند سب کو چھونا اور سب کو بڑی برکت دینا حفاظت اور نگہبانی کرنا ہے خداوند سب کے خاندانوں کے لیے آئے خداوند فیملیز کے لیے آئے خداوند تیری برکت کو مانگتی ہوں تیری سلامتی کو مانگتی ہوں خداوند جس سب کچھ مانگتی ہوں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع ناصری کے نام سے آمین آمین۔ ایک بار پھر خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو، اور یوں ہی آج ہمارا سبق نمبر 11 ہے۔ اس کے بعد 3 اسباق اور ہوں گے، اور پھر یہ تمام سلسلہ جو افسیوں کے خط کا ہے یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ مسیح کے ساتھ اعلیٰ وفاداری کا اظہار کرنا۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح کے ساتھ میں اپنی وفاداری کس طرح ثابت کر سکتا ہوں، تو مجھے اپنی پرانی زندگی کو ترک کرنا ہے اور پھر نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، اور جب میں نئی زندگی کا آغاز کروں گا تو پھر میں مسیح کے ساتھ اعلیٰ وفاداری کا اظہار کر سکتا ہوں۔ اگر میں اس پرانی زندگی کو جاری رکھتا ہوں تو پھر کسی طور پر بھی میری مسیح کے ساتھ اعلیٰ وفاداری نہیں ہو سکتی، اور جب مسیح کے ساتھ اعلیٰ وفاداری نہیں ہو سکتی تو پھر میں اسی پرانی روشوں پر قائم رہتا ہوں۔ لوس رسول کی یہ خواہش تھی کہ افسس کی کلیسیا میں اتحاد ہو۔ وہ انہیں اس اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے بہت سے مشورے دیتا ہے۔ وہاں پر مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے تھے اور ان کو اکٹھا لے کر چلنا بہت مشکل تھا، لہٰذا وہ زندگی کے مختلف طبقات کو مشورے دیتا ہے کہ کلیسیا اتحاد کو کسی طرح بھی اپنی ذاتی زندگی پر ترجیح نہ دیں۔ کلیسیا اتحاد سب سے اہم ہے، اور اس نے انہیں بتایا کہ ذاتی زندگی میں دوسرے ارکان پر اختیارات رکھنے یا ان کے جو متاحت ہیں ان کے ساتھ آپ کو کس طرح کا سلوک کرنا ہے۔ خاص طور پر وہ ہر قسم کے رشتوں کو مخاطب کرتا ہے۔ والدین اور بچوں کے درمیان اتحاد، آقاؤں اور غلاموں کے درمیان اتحاد، مالک اور اس کے متحدوں کے درمیان اتحاد، اور پھر وہ ان کی درجہ بندی کے لحاظ سے بھی اتحاد کے لیے مختلف اصول واضح کرتا ہے، اور آج ہم انہی اصولوں کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے نسلوں کے درمیان اتحاد کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جب ہم نسلوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم خاندان کی بات کرتے ہیں، اور خاندان میں یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے بچوں کو مشورہ دیتا ہے۔ بچوں کے لیے پولس رسول کیا مشورہ دیتا ہے؟ آئیے افسیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی پہلی 3 آیات ہم پڑھیں گے۔ افسیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی پہلی 3 آیات۔ یہاں پر لکھا ہے، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرو، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو۔ اور اے اولاد والو، یہ پہلے اس نے جو مشورہ دیا، یہ سب سے پہلے اس نے بچوں کو مشورہ دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ کلیسیا اتحاد میں بچے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بیٹے اور بیٹیاں اس میں شامل ہیں، عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ مشورہ ہر کسی پر لاگو ہوتا ہے جس کے والدین زندہ ہیں۔ وہ جب بچوں کو مشورہ دیتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ پہلا حکم ہے، خدا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ تمہاری عمر اس ملک میں جہاں خداوند خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ اگر
कलीसिया के किसी भी फर्द के वालदैन जिंदा हैं तो उन्हें हर सूरत में उन्हें इज्जत देनी है, क्योंकि इज्जत के बगैर वो खुदा के हुक्म की पाया तकमील नहीं कर सकते। यहाँ ताहम हम देखते हैं कि कलीसिया इत्तेहाद के बारे में वो बहुत सोचो विचार करता था। अरकान के दरमियान इत्तेहाद, मेंबरान के दरमियान इत्तेहाद। पौलुस रसूल के ज़हन में वो बच्चे थे जो कलीसिया में फ़ाल खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो कलीसिया का अहम किरदार हैं, जो कलीसिया की बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं। लेकिन उनमें से ऐसे बच्चे भी थे जो वालदैन की ज़ेरे निगरानी थे, ज़ेरे कफ़ालत थे, वो उनकी हर चीज़ को पूरा करते थे। इसलिए पौलुस रसूल ने सबसे पहले बच्चों को मशवरा दिया। अगरचे मसीह में हम सब बराबर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये नौजवान या नाबालग या बालग, हमें अपने वालदैन की इज़्ज़त करने से कोई भी नहीं रोकता। वालदैन की इज़्ज़त हर शख्स के लिए वाजिब है, और लेकिन उनकी अतायत हमें करने की ज़रूरत है, उनके हुक्मों को मानना। ये फरमाबरदारी सिर्फ मसीह और बाकी शरीयत की अतायत तक महदूद नहीं है। हमें उनकी हर बात पर लबैक कहना है, उनकी बात को मानना है। ये बच्चों के लिए मशवरा है, क्योंकि आज अगर आपके मुआशरे में देखते हैं तो फिर बच्चे जो हैं वो कहीं ज़्यादा बद अखलाक हो चुके हैं। तो अगर वो बाइबल के मशवरों पर अमल करें तो यकीनन वो अपने वालदैन की इज़्ज़त हर सूरत में करेंगे। मैं इब्राहिम की हमेशा मिसाल देता हूँ। उसका बच्चा क्यों इतना फरमा बरदार था? क्योंकि वो हर रोज़ सुबह शाम खुदा की इबादत करता था और वो बच्चा उसमें शामिल होता था। तो मेरे वालदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तरबियत उस तरह करें जिस तरह खुदा चाहता है। फिर चौथी आयत में वो क्या कहता है? वो चौथी आयत में मशवरा देता है वालदैन को कि वालदैन के लिए क्या मशवरा है। ऐ औलाद वालो, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे दे कर उनकी परवरिश करो। यानी क्या करो? उनको गुस्सा ना दिलाओ। बहुत से वालदैन ये समझते हैं कि वालद होने का हक़ ये है कि उनकी मार पिटाई करके उन्हें हर हुक्म पर मजबूर किया जाए। ऐसा नहीं है। वालदैन को अपने अख्तियार में तहम्मुल और बर्दाश्त को मद्देनज़र रखना है। अगर बच्चे उनकी इज़्ज़त करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें जिस तरह मर्ज़ी झिड़के, नहीं, अपने अंदर तहम्मुल और बर्दाश्त को लेकर आएँ, तहम्मुल का मुजाहरा करें। उन्हें अपने बच्चों की इस शिद्दत से नहीं झिड़कना चाहिए कि वो उन्हें गुस्से में बच्चे आ जाए, क्योंकि उसका अंजाम बाद में बुरा हो सकता है। तो इसलिए बड़ी नरमी से, बड़े प्यार और मोहब्बत से, ताकत का गलत इस्तेमाल ना करें उनकी तरबियत के लिए। जब हम उनकी तरबियत करते हैं और फिर तमाम नज़्म व ज़ब्त को बराए ताक नहीं रखते, नसीहत और हदायत करते हैं, लेकिन ये नसीहत और हदायत मसीह के तहत होनी चाहिए, मसीह के अहकामात के अंदर होनी चाहिए। वालदैन का अख्तियार का मकसद बच्चों को निजात दहिंदा के मकानों तक ले जाना है। ये वालदैन का फ़र्ज़ है, ये वालदैन का अख्तियार है कि वो उनकी तरबियत खुदा के हुक्म के मुताबिक करें, खुदा के हुक्म को तर्क ना करने दें, उन्हें उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएं खुदा के अहकामात। जब खुदा के अहकामात उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएंगे तो फिर आपने अपना फ़र्ज़ किया, आपने इख्तियार का सही इस्तेमाल किया। अगर वो किसी और तरफ चले जाते हैं तो फिर आपने उस अख्तियार को जो खुदा ने आपको दिया है उसका आपने सही तरह इस्तेमाल नहीं किया। एलन जी वाइट इस तल्लक की वजाहत करती है। वो कहती है कि हर घर में खुशगवार माहौल होना चाहिए। हर गलत लफ्ज़ किसी के मुंह से घर में ना निकले, क्योंकि उससे बच्चों की तरबियत में फ़र्क पड़ता है। कभी भी वालदैन जो हैं वो अपने बच्चों के सामने शिद्दत गुस्से में ना आए, क्योंकि जब वो ऐसा करेंगे नापाक गुस्सा जन्म लेगा, और नापाक गुस्सा जो जब जन्म लेगा तो खुदा के कलाम में वालदैन को सख्ती या
جبر کرنے کا لائسنس نہیں دیا گیا۔ خدا کے کلام میں یہ ہدایت نہیں ہے کہ آپ ان پر جبر کر سکتے ہیں یا آپ ان پر سختی کر سکتے ہیں۔ خدا کسی انسان کو نہیں روکتا کہ وہ اپنے چناؤ میں کوئی کوتاہی کرے یا اپنے خدا کی مرضی کے مطابق چناؤ کرے۔ اگر انسان کسی کوئی اور چناؤ کرنا چاہتا تو خدا روکتا نہیں۔ اگر خدا نہیں روکتا تو اپنے بچوں کو چناؤ کرنے دیں جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ چناؤ کریں۔ میں اس سے پہلے کی بات نہیں کر رہا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب وہ بالغ ہیں تو پھر وہ چناؤ کر سکتے ہیں اپنے لیے۔ بچوں کو جہاں پولس رسول نصیحت کرتا ہے بڑے واضح طور پر، وہ پہلی آیت میں کیا کہتا ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کریں، ان کی مددگار بنے، ان کے فرما بردار بنے۔ یہ سوچ بڑی قیمتی ہے کہ وہ نوجوان جو گناہ کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں اور مسیح کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں اور اس کی راہ دیکھتے ہیں، جو والدین کے اختیار کو تسلیم کرتے ہیں اور جو خداوند مسیح سے محبت کرتے ہیں، وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو اس کے ظاہر ہونے سے محبت کرتے ہیں اور جو اس کی سلامتی کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ ہے وہ محبت جو خدا ان بچوں سے کرتا ہے جو اپنے والدین سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر اب ہم دیتے ہیں 5 سے 8 آیات میں وہ غلاموں کو نصیحت کرتا ہے۔ افسیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 5 سے 8 آیات۔ اے نوکرو، جسم کی روح سے تمہارے مالک ہیں، اپنی صاف دلی سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے ان کے ایسے فرما بردار بنو جیسے مسیح کے، اور آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو، بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی مرضی پوری کرو، اور اس خدمت کو آدمیوں کی نہیں بلکہ خداوند کی جان کا جی سے کرو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ جو کوئی جیسا اچھا کام کرے گا، خواہ غلام ہو خواہ آزاد، خداوند سے ویسا ہی پائے گا۔ یہاں پر غلاموں کو نصیحت کی گئی ہے۔ کلیسیا میں غلام، کیسی بات ہے کہ کلیسیا میں پولس رسول کہتا ہے کہ تمام برابر ہیں۔ بدقسمتی سے یہ ایک پہلی صدی کی ایک حقیقت تھی کہ غلام کلیسیا کے اندر پائے جاتے تھے اور ان کے مالک بھی کلیسیا کے رکن تھے۔ جب وہ غلام کی بات کرتا ہے تو غلطیوں 3 باب 28 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس کے یہ الفاظ اس تعلیم کے برعکس لگتے ہیں جو اس نے غلطیوں 3 باب 28 میں دی ہے۔ وہاں وہ کیا لکھتا ہے؟ نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ جب ہم یسوع مسیح میں ایک ہیں تو کلیسیا میں غلام کیوں؟ میں نے جیسے کہا کہ یہ پہلی صدی کا حصہ تھا، لیکن پولس رسول بھی تو اسی صدی میں رہ رہا تھا۔ پولس رسول نے مسیح مالکوں سے یہ کیوں نہیں کہا کہ غلاموں کو آزاد کر دو، انہیں جانے دو، کیونکہ تم نے مسیح کو قبول کر لیا، اور جب تم نے مسیح کو قبول کر لیا ہے تو پھر غلاموں کو آزاد کر دو؟ کیوں وہ کہتا ہے؟ یہاں وہ اس نے یہ کیوں نہیں کہا جیسے آج کل کا دستور ہے کہ اپنے مالکوں کے خلاف بغاوت کر دو؟ پولس رسول نے یہ بھی نہیں کہا۔ پولس رسول نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ان کی خدمت کرو، ایسی خدمت جیسی سمجھو کہ جیسی خداوند کی خدمت کرتے ہو، کانپتے ہو ان کے فرما بردار جیسے مسیح کے، اور آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ اس کیا کہتا ہے؟ ان کی خدمت کرو دل و جان سے۔ کلیسیا کو کیوں ایسا کہتا ہے؟ اصل میں اس وقت کلیسیا کو اس لیے نہیں بلایا گیا تھا کہ وہ سماج کے جو فیصلے ہیں وہ کرے یا سماجی حقیقت کو تبدیل کر لے، بلکہ انہیں اس لیے کہا گیا تھا کہ وہ اس بنیاد کو جو اس عبارت استعمال کی گئی ہے وہ یہ تھی کہ آخر میں خدا انہیں اس طرف لے کر آئے گا، کیونکہ بعد میں وہ بتاتا ہے کہ آقا جو ہیں، جو مالک ہیں،
انہیں کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے. غیر منصفانہ سلوک وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ اس ایک پروسیس کے تحت انہیں اس طرف لایا جائے. فلمون کا خط آپ نے پڑھا ہے، وہ کس طرح ایک نوکر کو جو گھر سے بھاگا تھا اس کو مالک کے پاس بھیجتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے کہ اس کو بھائی جان کر اس کے ساتھ وہ سلوک کرے. تاہم اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو یہ مسئلے کا کبھی حل نہیں ہے. غلاموں اور آقاؤں کو مسیح میں نئے سرے سے اصول واضح کرنے کی ضرورت تھی. اس وقت جب مسیحیت نئی تھی تو غلاموں کے لیے مشورے کیا تھے؟ 5ویں آیت میں لکھا ہے احترام اور خلوص کے ساتھ اپنے آقاؤں کی خدمت کریں. یہ نہیں کہ آپ جب وہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کام کریں، لیکن جب وہ نہیں دیکھ رہے تو پھر نہ کام کریں. اور 6 آیت میں وہ کیا کہتا ہے؟ ایسی خدمت کرو جیسے مسیح کی کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم بھی مسیح ہو اور وہ بھی مسیح ہے. اس لیے پھر وہ 7ویں آیت میں کہتا ہے رضا کرانہ طور پر خدمت کرو. ایسی خدمت کرو جیسے خدا کی کرتے ہو، نہ کہ انسان کی. یعنی اس کام کو جو آپ کے سپرد کیا گیا ہے انہیں اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے ادا کرو، اور اس خدمت کو باور لاؤ جو وہ آپ سے کروانا چاہتا ہے. یہ بات جان لو کہ تمہیں انسانوں کی طرح نہیں بلکہ خدا کی طرف سے اجر ملے گا. وہ کہتا ہے کہ اجر آپ کو ملے گا، لیکن اجر جو ہے یہ انسانوں کی طرف سے نہیں بلکہ آپ کو اجر خدا کی طرف سے ملے گا. تو اس لیے اس کام کو جاری رکھو جو کام کرتے ہو. خدمت بہتر کرو، مسیح کی طرح خدمت کرو، ایسے کرو جیسے خدا کی خدمت کرتے ہو، نہ کہ انسانوں کی خدمت. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اجر تمہیں خدا دے گا جو خدمت تم کر رہے ہو. کیونکہ جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، جو ذمہ داری کسی نوکر کو دی گئی ہے، اس کو اسے ہر صورت میں کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم نے اس خدمت کو نہ کیا تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کہ ہم خدا کے احکامات کی بھی پیروی کر سکیں. یہ بات جان لو کہ تمہیں انسانوں کی طرح نہیں بلکہ خدا کی طرف سے اجر ملے گا. تو اجر شاید آپ کو جو نوکر ہیں جو دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ مشورہ تھا کہ شاید دنیاوی طور پر کوئی آپ کو اجر نہ دے، جو آپ کی حقیقی دنیا میں آپ کی شاید حقیقی خدمت کو نہ سمجھا جائے، لیکن ہماری حقیقی خدمت مسیح کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے. لہذا وہ کہتا ہے کہ لہذا ہمارا اجر ہمیں یسوع مسیح کی آمد پر ملے گا. کیونکہ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، جس حالت میں خدا نے آپ کو رکھا ہے، اسی حالت میں آپ خدا کی خدمت کرنے کے لیے اس کے ساتھ رہیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں، آپ کی روح اس کے ساتھ مل جائے. اگر ہم کسی کے اختیار میں ہوں تو آپ ان مشورہ جات کو کس طرح اپنائیں گے؟ اگر آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کسی کے متحد ہیں، آپ پر کسی کا اختیار ہے، تو آپ ان مشورہ جات کو کس طرح اپنائیں گے جو میں نے ابھی پولس رسول نے آپ کو 5 سے 8 آیات میں دیے ہیں افسیوں 6 باب کی. پھر ہم آتے ہیں کہ آقاؤں کے لیے بھی اس نے مشورے دے دیے، اور یہ نامی آیت میں پائے جاتے ہیں. حیران کن طور پر آقا جو ہیں ان کو وہی کام کرنا تھا جو ان کے مسیح غلام ان کے ساتھ کرتے ہیں. جس طرح کا وہ سلوک کر رہے تھے اسی طرح کا سلوک کرنا تھا. آئیے افسیوں 6 باب اور اس کی 9 آیت پڑھتے ہیں. آپ کا مائک میوٹ پہ لگ گیا ہے. اوکے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آقاؤں کے لیے کیا مشورہ تھا. افسیوں 6 باب اور اس کی 9 آیت یہاں پر لکھا ہے، اور اے مالکو تم بھی دھمکیاں چھوڑ کر ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ان کا اور تمہارا دونوں کا ایک مالک آسمان پر ہے اور وہ کسی کا طرفدار نہیں. یہاں پر وہ کیا مشورہ دیتا ہے؟ حیران کن مشورہ. پہلے وہ غلاموں کو مشورہ دیتا ہے کہ مالکوں کی خدمت کرو ایسے جیسے مسیح کی کرتے ہو. اس لیے کرو، یہ سمجھ کر کرو کہ خدا کے لیے کرتے ہو نہ کہ انسانوں کے لیے. اور پھر یہ بھی جانو کہ اس کا اجر تمہیں خدا دے گا. اور اس کے بعد
وہ آقاؤں کی طرف آتا ہے، جو مالک ہیں ان کی طرف آتا ہے، کہتا ہے وہی کام کرو، ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جیسا وہ آپ کے لیے کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جس طرح وہ خدمت کرتے ہیں تم ان کی بھی خدمت کرو۔ غلام کس طرح کا، انہیں دھمکیاں نہ دو، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، بلکہ ایسا کرو، ایسا سلوک کرو جو یقیناً قابل تعریف ہو۔ اور جس طرح انہیں مشورہ دیا نا اچھی خدمت کرو، اسی طرح آقاؤں کو بھی مشورہ تھا کہ ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے۔ پولس رسول نے آقاؤں کو یہ مشورہ کیوں دیا؟ ہر آقا، ہر مالک کا وہ ایک اور بھی مالک ہے، اور وہ مالک کون ہے؟ وہ آسمان پر موجود ہے، اور پھر یا غلام ہوں یا آزاد ہوں یا آقا ہوں، وہ سب مسیح یسوع کے غلام ہے، لہذا ان کو ایک درجے پر لایا جاتا ہے، ایک بنایا جاتا ہے کہ اگر آپ غلام بھی ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ مسیح کے ساتھ منسلک ہیں، اور جب آپ مسیح کے ساتھ منسلک ہیں تو پھر آپ کو وہی حقوق حاصل ہیں جو کسی بھی غلام کو حاصل ہے، چاہے آپ آقا ہیں چاہے آپ غلام ہیں۔ آقاؤں کو چاہیے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ عزت سے پیش آئے۔ کیوں عزت سے پیش آئے؟ کیونکہ خدا کے نزدیک ان میں اور غلاموں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خدا نے کسی کو غلام نہیں بنایا، خدا نے کسی کو آقا نہیں بنایا، یہ تو ہم انسانوں نے بنایا ہے۔ تو جب خدا کے ان کے ساتھ عزت سے پیش آئے جس طرح وہ آپ کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہیں۔ کوئی ابتر ہی نہیں چاہتا تھا۔ کلیسیا کے اندر اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ جو ذمہ داری کس کے ذمہ لگائی گئی ہے اس کو وہ بہتر طریقے سے کرے۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ پھر کہتا ہے آقا اور غلاموں، مالکوں اور متحد دونوں کے لیے ہے کہ وہ کٹھے عبادت میں کس طرح شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ کٹھے تو اسی وقت شامل ہوں گے جب ان کے درمیان اتحاد ہوگا، جب ان کے درمیان شائستگی آئے گی، جب ان کے تعلقات اچھے ہوں گے، تو اب پہلے وہ غلاموں کو مشورہ دیتا ہے اور پھر وہ آقاؤں کو بھی وہی مشورہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک جیسا ایک سلوک کرو، جیسا سلوک یسوع مسیح نے تمہارے ساتھ کیا ہے، جیسا وہ ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے ویسا ہی تم بھی ان کے ساتھ سلوک کرو۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم چاہے آزاد ہیں، چاہے غلام ہیں، چاہے آقا ہیں، چاہے شاید آپ وہ شخص ہوں جن کی لوگ خدمت کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ کا سلوک کیسا ہے؟ کیا ایسا سلوک ہے کہ مسیح بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرتا؟ آپ میں سے جو پاسٹر صاحبان ہیں، آپ کے متحد بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آپ کا رویہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ جو آپ میں سے کسی دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں ان کا اپنے مالکوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ یہ تمام چیزیں خدا نے اس کلام میں واضح کر دی ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جانا چاہیے۔ خدا نے یہ حکم ہمیں دیا ہے۔ پھر وہ ہمیں، جب ہم خدا کے حکموں کو مانتے ہیں تو پھر ہم مسیح کے بندے بن جاتے ہیں، ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، ہم خدا سے دور نہیں بلکہ ہم خدا کے لیے مخصوص لوگ بن جاتے ہیں، کیونکہ جو اس نے کام دیا ہے وہ کلیسیا اتحاد کے لیے ضروری ہے۔ وہ کلیسیا کے ہر فرد کے جو فرق پیشہ رکھتا ہے اس کو اکٹھا کیا جانا ضروری ہے، اور جب ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں تو پھر وہ ایک مخصوص گروپ بن جاتا ہے، وہ کام میں ایک ہوتے ہیں، ان کا مقام ایک ہوتا ہے، کام ایک ہوتا ہے، کیونکہ کام دینے والا ان کا آقا ہے جو میرا بھی آقا ہے اور وہ مالک میرے کا بھی آقا ہے۔ ادنے سے ادنا یا بڑے سے بڑا شخص بھی جو ہے وہ اس سے زیادہ نہیں مانگتا کہ وہ اپنی بلاہٹ کو پورا کرے۔ آپ کو خدا سے وہی چیزیں مانگنی ہیں جو اس کی بلاہٹ پوری کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ کیوں؟ ہم اپنی ملکیت نہیں ہیں، ہم خون سے خریدے گئے ہیں، اور جب ہم خون سے خریدے گئے ہیں تو ہم فضل سے مسیح کے خادم بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اسے قبول کر لیا ہے، ہم اس کے ہیں۔ ہم جب اس کے ہیں تو پھر وہ مجھے اپنے فضل کے تحت خدمت کے لیے قبول کرتا ہے، کیونکہ میرے وہ چال چلن،
جو خدا کے نزدیک ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. تو اس لیے خدا مجھے اپنے فضل کے تحت استعمال کرتا ہے. تو آج جو ہی ہم ان باتوں پر غور کرتے ہیں کہ کس طرح خدا جو ہے وہ مجھے اور آپ کو مشورہ دیتا ہے. سب سے پہلے اس نے کیا مشورہ دیا؟ کن کو دیا؟ سب سے پہلے اس نے گھر کے اندر رہنے والے لوگوں کو مشورہ دیا، بچوں کو مشورے دیے کہ وہ انہیں کس طرح اپنے والدین کی عزت کرنی ہے. تو آپ کے گھر میں جو بچے ہیں ان کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ آپ کی عزت کریں، آپ کا احترام کریں اور پھر آپ کی ہر بات کو مانیں، کیونکہ یہ بائبل مقدس کا حکم ہے کہ انہیں ماننی چاہیے. پھر دوسری بات وہ والدین کو مشورے دیتا ہے. والدین کو مشورے کیسے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو غصہ نہ دلائیں، وہ اپنی عطائت یہ نہ سمجھے کہ مجھے لائسنس مل چکا ہے کہ میں ان کو ساتھ جو مرضی کروں. نہیں، ان کی تربیت خدا کے حکم کے مطابق تحمل، برداشت، نظم و ضبط کے تحت کی جاتی ہے. اور پھر والدین کا مقصد بچوں کو نجات کے مقام تک پہنچانا ہے، اسے نجات دہندہ تک ان کی رسائی کروانا ہے. اور جب وہ نجات دہندہ تک رسائی کریں گے کیونکہ آپ نے ان کی تربیت اچھی کی ہے، تو اگر آپ ان کی تربیت اچھی نہیں کریں گے تو وہ کس طرح خدا کے اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں جو ضروری ہے. ایلن جی وائٹ بڑا کہتی ہے کہ خوشگوار گھر ہونا چاہیے، ایسا گھر جس میں ہر ایک تحمل کا مظاہرہ کرے، ایک دوسرے کی برداشت کرے، ایک دوسرے کو قبول کرے. یہ وہ ہے تحمل، یہ وہ بچے ہیں جو خدا کے بچے ہوتے ہیں. پھر وہ کئی دفعہ یہ معاشرے میں درجہ بندی ہے نا، تو وہ غلاموں کو نصیحت کرتا ہے کہ غلاموں کو کیسا سلوک کرنا چاہیے اپنے آقاؤں کے ساتھ. اور جب وہ آقاؤں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو پھر اس نے کہا کہ ضروری ہے کہ آقا جو ہے وہ بھی غلاموں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرے جس طرح کا وہ سلوک کر رہے ہیں. تو میرے عزیزو، آج جو ہی ہم افسیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی پہلی 9 یاد دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ معاشرے کے یہ تمام افراد مسیح کے ساتھ، مسیح کی کلیسیا میں کس طرح اتحاد سے رہ سکتے ہیں، کس طرح وہ ایک مل کر رہتے ہیں. جب وہ ایک مل کر رہیں گے تو یقین جانیں خدا کا کلام ترقی کرے گا، اس کا بدن ترقی کرے گا اور اس کا بدن اس قابل ہوگا کہ وہ دوسروں کو سکھا سکے. عزیزوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق کو بہترین طریقے سے کل ان لوگوں کو سکھائیں جو اس سبق کو سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ سبق کلیسیا میں اتحاد کا ہے، کلیسیا میں اتحاد کو قائم کرنے کا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ مجھے کس طرح زندگی جینا ہے، مجھے کس طرح آگے بڑھنا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ زندگی جینے کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وفادار ہوں. مسیح کے ساتھ اللہ وفاداری کا اظہار اسی میں ہے کہ ہر شخص اپنے مقام کو یاد رکھے اور جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے وہ کرے، تاکہ مسیح کے ساتھ اللہ وفاداری کا اظہار ہمارے چال چلن، ہماری بات چیت اور پھر ہمارے رویوں سے بھی ہو. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے. آمین. تھینک یو ویری مچ. آپ میں سے اگر کسی کی کوئی درخواست ہے یا کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کو جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. آپ کا کوئی سوال ہو؟ اوکے، کسی کا سوال نہیں ہے. یس بیٹا آصف صاحب. سر جی، آج کی جو لیسنس